السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ جھیلا ہے جہاں لگتا ہے کہ بس اب ختم ہو گیا؟ نہ رشتے ساتھ دے رہے ہیں، نہ حالات سمجھ آ رہے ہیں، نہ دل مطمئن ہے، نہ آنکھ خشک ہے، بس ایک بے آواز چیخ، ایک خالی خاموشی اور ایک گہری تنہائی۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود اپنی پہچان کرواتا ہے۔ دیکھیے، جب سب کچھ چھن جائے، جب زندگی کا ہر سہارا ایک ایک کر کے ہاتھ سے نکلنے لگے، جب جن پر بھروسہ تھا وہ بھی پرائے ہو جائیں، جب ہاتھ خالی، دل زخمی اور راہیں بند ہو جائیں، تب شیطان کہتا ہے بس چھوڑ دو، کچھ نہیں بچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، اب تو میرے قریب ہے، اب میں تجھے تھاموں گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو صرف سزا دینے کے لیے نہیں آزماتا، وہ آزماتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا سے امید توڑ کر صرف اسی پر بھروسہ کرو۔ آپ اپنے سجدے میں اس کو پکارو جو سب سننے والا ہے۔ آپ جان لو کہ اگر سب کچھ چھن جائے تب بھی اللہ کافی ہے۔ قرآن کی گواہی ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی جب سب کچھ ختم ہو جائے تو اللہ کا یہی ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ساری دنیا تماشائی تھی، اور اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ رحمت میں بدل گئی، کیونکہ اللہ خود سہارا بن گیا تھا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں گرا دیتا ہے تاکہ ہم اٹھیں تو اس کے سہارے سے، ہم اپنی نہیں اللہ کی طاقت سے اٹھیں۔ اور جب انسان اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہوتا ہے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ اگر آپ بھی آج کسی تکلیف، پریشانی یا آزمائش میں ہیں تو رک جائیں، خاموش ہو جائیں اور صرف اتنا کہیں یا اللہ، مجھے بس تیرا سہارا چاہیے۔ بس یہی کہنا کافی ہے، پھر دیکھنا جو نہ سوچا ہو وہ ملے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اکثر ہم روتے ہیں تنہائی میں، کسی کو بتائے بغیر۔ دل اندر ہی اندر چلاتا ہے یا اللہ کہاں ہو؟ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر اس آنسو کو دیکھتا ہے جو آپ چھپ کر بہاتے ہو، ہر اس آہ کو سنتا ہے جو آپ صرف دل میں لیتے ہو۔ جب سب دور ہو جائیں، اللہ قریب آتا ہے۔ دیکھیے، کچھ آزمائشیں عام لوگوں پر نہیں آتی، کیونکہ وہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ صرف ان پر لاتا ہے جنہیں وہ خاص بنانا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کا مقصد ہے چیزیں مانگنا، لیکن اصل دعا وہ ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے۔ کبھی کبھار اللہ آپ کو خالی ہاتھ رکھتا ہے تاکہ آپ اس سے بھرپور دل سے مانگو، اور جب آپ مانگنا سیکھ جاتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو آپ نے مانگا بھی نہ ہو۔ یاد رکھو، صبح سے پہلے کی رات سب سے زیادہ اندھیری ہوتی ہے۔ جب سب ختم ہوتا محسوس ہو تو سمجھ لو اللہ کی روشنی بس آنے ہی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو جاؤ، جب آپ سب سے امید توڑ کر صرف اللہ پر یقین رکھتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے رستے سے نوازتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اس کی رحمت وقت پر آتی ہے، اس کی مدد دل کو چھو لیتی ہے، اور اس کا پیار آپ کو وہ بنا دیتا ہے جو آپ خود بھی نہ بننا چاہتے تھے، بلکہ بہتر۔ اگر آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو یاد رکھو، آپ تنہا نہیں ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور تیار ہے آپ کو اٹھانے کے لیے۔ کبھی آپ اتنے تھک جاتے ہو نا
کہ نہ صبر رہتا ہے نہ دعا کا حوصلہ، بس دل میں یہی ہوتا ہے اب نہیں ہوتا مجھ سے۔ تب اللہ تعالیٰ آپ کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بے بسی ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنا لیتا ہے۔ سب لوگ جب آپ سے پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آپ کا دکھ نہ سمجھے اور آپ بس خاموشی میں بیٹھ جاؤ، تو وہ لمحہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا لمحہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر آزمائش کے بعد اللہ آپ کو اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں آپ کا تصور بھی نہ گیا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری، غربت، تنہائی، لیکن صبر کے بعد اللہ نے صحت بھی دی، خاندان بھی اور مال بھی۔ اللہ کی سنت یہی ہے، پہلے توڑتا ہے پھر جوڑتا ہے بہتر بنا کر۔ جو کچھ آپ سے چھن گیا ممکن ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہو، آپ نے اسے چاہا، مانگا، روئے، لیکن اللہ نے چھین لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دینا چاہتا ہے جو آپ کے دل میں بھی نہ آیا ہو۔ بعض اوقات اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب فوراً نہیں دیتا، کیونکہ وہ آپ کے لیے کچھ اور لکھ چکا ہے۔ ایک بے روزگار شخص کے لیے نوکری نہیں آتی تو وہ سمجھتا ہے میری قسمت خراب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کاروبار لکھ چکا ہوتا ہے۔ بس انتظار کریں، کیونکہ اللہ کی دیر اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جب زندگی ٹوٹ جائے، دل بکھر جائے، تو صرف ایک جگہ ہے جہاں سے نیا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہے سجدہ۔ اپنی پیشانی زمین پر رکھو، اپنا دل اللہ کے سامنے رکھو، اور پھر دیکھو اللہ آپ کو ایسا اٹھائے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کی زندگی بھی آج کسی آزمائش سے گزر رہی ہے، اگر آپ کے دل میں درد ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پر شکوہ ہے، تو بس ایک بات دل میں بٹھا لیں، اللہ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ خاموشی، یہ تنہائی صرف اللہ کی طرف پلٹنے کا اشارہ ہے۔ یاد رکھیے، جب دنیا والے سب دروازے بند کر دیتے ہیں نا، تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اور اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں، اگر کسی ایک لمحے میں بھی آپ کی آنکھ نم ہوئی ہو، تو مہربانی دل سے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کی طرف لوٹ آئے، صرف آپ کی ایک شیئر کرنے کی وجہ سے۔ مزید موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہر درد میں، ہر آزمائش میں آپ کے دل کی آواز بن کر آپ تک پہنچاتی رہوں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب عطا کرے جو آپ نے کبھی تنہائی میں مانگا تھا، اور وہ بھی عطا کرے جو آپ نے مانگا ہی نہیں تھا۔ آمین ثم آمین۔